السلام علیکم ناظرین۔ آخر کار حد ڈرامہ اپنے انجام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ کیا واقعی ہی برائی کا انجام اتنا ہی بھیانک ہوگا جتنا ہم سوچ رہے تھے؟ کیا زینیہ اور سیرت اپنے انجام سے بچ پائیں گی یا اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس جائیں گی؟ تو جناب، کہانی ایک انتہائی چونکا دینے والے موڑ پر پہنچتی ہے جب زرار اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیتا ہے جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اپنی ماں سیرت کو مہک کے ڈرنک میں گولیاں ملاتے ہوئے دیکھتا ہے، ایسی گولیاں جو مہک کی پریگنینسی کو ختم کر سکتی تھیں۔ یہ دیکھ کر زرار کے تو جیسے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات گونجتی ہے، اگر میں بروقت نہ پہنچتا تو نہ جانے آج کیا ہو جاتا۔ وہ سوچتا ہے میری ماں جس بچے کو ختم کرنے جا رہی تھی، اس نے ایک بار بھی یہ بات نہیں سوچی کہ یہ بچہ صرف مہک کا نہیں بلکہ میرا بھی ہے۔ اور زرار کو سیرت کا وہ ڈرامہ بھی یاد آتا ہے جب اس نے اپنے ہونے والے بچے کی خوشخبری سنائی تھی تو سیرت نے یوں شو کرایا تھا جیسے دادی بن جانے کی خوشی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی ہو، لیکن افسوس کہ وہ سب محض دکھاوا تھا۔ ناظرین، یہاں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہی زرار جس نے قسم کھائی تھی کہ وہ کبھی اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، اس بار بالکل مختلف فیصلہ لیتا ہے، کیونکہ اب صرف ماں بیٹے کے رشتے کی بات نہیں رہی بلکہ ایک معصوم زندگی کا بھی سوال ہے جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئی۔ اور لگا یہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح سیرت روئے گی، گڑ گڑائے گی، اپنی مامتا کا واسطہ دے گی اور زرار کا دل ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر پگھل جائے گا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ زرار اس بار سیرت کی ایک نہیں سنتا اور مہک سے کہتا ہے کہ اپنا ضروری سامان اٹھاؤ، ہم اسی وقت گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ سیرت مہک کی منت سماجت کرتی ہے کہ خدا کے لیے ایک ماں کو اس کے بچے سے جدا نہ کرو، تم چاہو تو زرار رک سکتا ہے، لیکن مہک بھی سیرت کو آئینہ دکھاتی ہے کہ آپ کس منہ سے مجھے یہ سب کرنے کا کہہ رہی ہیں، کیونکہ آپ تو پہلے دن سے مجھے زرار سے جدا کرنا چاہتی تھی نا۔ دیکھ لیں، آج وہی زرار آپ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اور ویسے بھی جس طرح سیرت کے لیے اس کا بیٹا اہم ہے، اسے سوچنا چاہیے تھا کہ مہک کے لیے بھی تو اس کا ہونے والا بچہ اتنا ہی اہم ہے۔ اگر سیرت اپنے بیٹے کو دور جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تو کیا سوچ کے وہ مہک کے ہونے والے بچے کو ختم کر رہی تھی، اس سے دور کر رہی تھی؟ خیر، یہ سب باتیں تو صرف وہی لوگ سوچ سکتے ہیں جن کے اندر احساس ہو، لیکن سیرت اور زینیہ میں احساس نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور یہاں سیرت کو اپنی بیٹی زینیہ کا بھی اصل چہرہ نظر آ جاتا ہے۔ وہی بیٹی جس کے لیے وہ ہر حد پار کرتی رہی، آج اسے ہی آئینہ دکھاتی ہے۔ جب زرار سیرت کو چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو سیرت سارا الزام زینیہ پر ڈال دیتی ہے کہ نہ تم مجھے مہک کا ہونے والا بچہ ختم کرنے کا مشورہ دیتی اور نہ ہی آج میرا بیٹا مجھ سے بدظن ہوتا۔ تو زینیہ بھی صاف اپنی ماں سے کہہ دیتی ہے کہ زرار کے ہونے والے بچے کا سن کے سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف تو آپ کو ہوئی تھی، اور میں نے آپ کو صرف مشورہ دیا تھا، مجبور تو نہیں کیا تھا نا یہ سب کرنے پر۔ اور ساتھ ہی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ بس کر جائیں، اب یہ رونا دھونا چھوڑ دیں، اگر آپ کا بیٹا چلا گیا ہے تو جانے دیں، کسی کے چلے جانے سے کوئی مر نہیں جاتا۔ یہی وہ لمحہ ہے جہاں سیرت کو احساس ہوتا ہے کہ جس بیٹی کو خوش کرنے کے لیے وہ سب کو ناراض کرتی آئی، حتیٰ کہ اپنے سگے بیٹے کو بھی، وہ بیٹی تو اپنی ماں کے ساتھ بھی مخلص نہیں، اس مشکل میں اس کے ساتھ نہیں کھڑی۔ دوسری طرف زینیہ اپنی چالوں پر بہت خوش ہے، اسے لگتا ہے کہ اس نے بہت بڑا کھیل جیت لیا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ فریال اب برسوں جیل میں سڑے گی اور سمین در بدر کی ٹھوکریں کھائے گی۔ لیکن ناظرین، اصل کھیل تو اب پلٹنے والا ہے جب شہرام بیرون ملک سے واپس آتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ فریال کو مالی گھپلے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے ایک ہی نام آتا ہے اور وہ ہے زینیہ۔ وہ فوراً انویسٹیگیشن کرواتا ہے اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ یہ سب زارا کے ذریعے کیا گیا۔
اور جب زارا سے سختی سے پوچھ گچھ ہوتی ہے اور پولیس کی دھمکی دی جاتی ہے تو وہ سارا سچ اگل دیتی ہے کہ ہر سازش کے پیچھے زینیہ ہے۔ آپ کی بہن شانزے کو بدنام کرنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے اور مس فریال کے اوپر یہ کیس کرنے کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ ان دونوں کو آفس سے نکلوانا چاہتی تھی۔ اب جب کہ ہر راز بے نقاب ہو جاتا ہے تو شہرام کا غصہ اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ وہ سیدھا گھر پہنچتا ہے جبکہ ادھر زینیہ تیار شیار کھڑی ہے، شہرام کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ اسے یہ تو پتہ چل ہی چکا ہے کہ شہرام پاکستان واپس آ چکا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ شہرام زینیہ کی اصلیت بھی جان چکا ہے۔ تبھی شہرام گھر پہنچتے ساتھ ہی جب زینیہ سے سوال کرتا ہے کہ کیوں کیا تم نے یہ سب، تو زینیہ ہمیشہ کی طرح خود کو معصوم ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کیا کیا میں نے، لیکن اس بار کھیل بدل چکا ہے، کیونکہ اس بار شہرام کے پاس ٹھوس ثبوت موجود ہیں۔ مہک زرار کو وہ ویڈیو دے چکی ہے جس میں زینیہ اپنی ماں سے 1 کروڑ روپے لے رہی ہوتی ہے اور صاف کہتی ہے کہ یہ رقم فریال اور سمین کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوگی۔ شہرام جب وہ ویڈیو زینیہ کو دکھاتا ہے اور ساتھ ہی زارا کی ریکارڈنگ زینیہ کو سناتا ہے تو سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لمحے وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ زینیہ اس رشتے کے قابل نہیں رہی اور نہ ہی میری محبت کے۔ وہ فوراً اسے اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے اور اپنے گھر سے بھی۔ پھر شہرام اور زرار پولیس اسٹیشن جا کر فریال کی ضمانت کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کہانی ایک خوبصورت موڑ لیتی ہے۔ شہرام کو احساس ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فریال کی اس بربادی کے پیچھے وہ بھی ذمہ دار ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس بدنامی کے بعد فریال سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، تو وہ خود آگے بڑھ کر فریال کا سہارا بنتا ہے اور اسی وقت فریال سے نکاح کا فیصلہ کرتا ہے۔ یہ سن کر نشاط بیگم اور شانزے کی خوشی کی تو کوئی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی فریال کو اس گھر کی بہو دیکھنا چاہتی تھیں۔ اور ادھر سیرت اور زینیہ، ان کا انجام۔ ناظرین، سیرت کا پیسہ تو پہلے ہی زینیہ ڈبو چکی ہے، اور جو باقی سرمایہ اس نے اپنی دوست کے بزنس میں لگایا تھا وہ سب بھی ڈوبنے والا ہے، کیونکہ شروع میں جب وہ تھوڑے پیسے انویسٹ کرتی ہے تو دوست اسے کافی پروفٹ دیتی ہے، اور لالچ میں آ کے سیرت اپنا سارا پیسہ اس بزنس میں لگا دیتی ہے اور دوست اسے دھوکہ دے کر غائب ہونے والی ہے۔ تو آخر کار حسد، لالچ اور سازش کا انجام وہی ہوا نا جو ہونا چاہیے تھا۔ آپ میں سے کون کون زینیہ اور سیرت کے انجام کا انتظار کر رہا ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور آج کی ویڈیو میں آپ کو اسلام آباد کے ڈیفرنٹ ویوز دکھائے گئے، کیا آپ کو پسند آئے یا پھر آپ کو ڈرامے کے ہی سکرین شاٹ زیادہ پسند آتے ہیں، یہ بھی ضرور بتائیے گا۔